تو ان عظیم قربانیوں سے ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں، کربلا کے واقعے سے بھی، حضرت حسین کے واقعے سے بھی، اور صحابہ کے واقعات سے بھی یہ سبق ہمیں ملتے ہیں کہ یہ بلند حوصلہ لوگ تھے، صبر استقامت والے لوگ تھے۔ انہوں نے یہ سمجھایا ہمیں کہ اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے، دین کے لیے قربانیاں دینی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اسلام کی تاریخ سمجھا دی کہ اگر کبھی کوئی موقع آ جائے تمہاری زندگیوں میں جان دینے کا تو جان دے دینا۔ یہ کیسے عجیب لوگ تھے، غور کیجئے۔ کسی کی گواہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کی گواہی کون دے گا؟ ممبر رسول، محراب نبوی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی گواہی کون دے گا؟ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، خون وہاں گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ لفظ کے اوپر آپ کا خون گرا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی گواہی کربلا کی زمین دے گی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی گواہی قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ یہ کیسے عظیم لوگ تھے، کیسی عظیم جماعت تھی۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ نبی علیہ السلام کی تربیت بہترین تھی، استاد بہترین تھے، مرشد اعظم بہترین تھے۔ جو نبی علیہ السلام نے سکھایا تھا وہ حق ادا کر کے دکھا دیا۔ ایک عیسائی بادشاہ تھا، اس نے 2 صحابہ کو گرفتار کر لیا، چاہتا تھا کہ سزا دے۔ ساتھیوں نے کہا کہ بھی اگر یہ دونوں ہمارے مذہب میں آ جائیں تو بڑے بہادر ہیں، بڑے ہمارے کام کے۔ بادشاہ نے ہر طریقے سے مال اور حکومت، عہدہ، ہر چیز کی کوشش کر لی، یہ نہ مانے۔ بادشاہ کا غصہ آیا، کہا کڑھائی جلاؤ، تیل جلوایا اور زندہ تیل میں ڈالنے کے لیے ساری تیاریاں کر لیں۔ تو 2 تھے، ایک کو تو فوراً ڈال دیا، وہ گئے اور فوراً ہی بس ختم۔ جب تیل کھول رہا ہو تو کیا ہوتا ہے، جیسے فرائی ہوتے ہیں، ایسا معاملہ ہو گیا۔ اب جو دوسرے صحابی تھے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عیسائی بادشاہ خوش ہو گیا، کہنے لگا، سمجھا کہ شاید انہیں عقل آ گئی ہے، ہماری زبان میں کہ شاید انہیں اب عقل آ گئی ہے۔ تو کہنے لگا کہ دیکھو میں نے نہیں تمہیں پہلے کہا تھا۔ اب ساتھی کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا، او بادشاہ کیا سمجھتے ہو تم؟ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جان کے خوف سے رو رہا ہوں؟ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے، ابھی تم کڑھائی میں ڈال دو گے ابھی ختم ہو جائے گی۔ کاش میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، میں اتنی دفعہ اللہ کے لیے قربان ہوتا۔ یہ جذبہ تھا، یہ اسپرٹ تھی ان کے اندر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ یہ عام صحابہ کی بات ہے، جو سردار ہیں، اہل بیت ہیں، اور اہل بیت کے بھی جو سردار ہیں ان کے اندر کیا معاملہ ہوگا اور ان کی عورتوں کا کیا معاملہ ہوگا۔ ایک عام صحابیہ کا اور واقعہ سن لیجئے۔ ان کے شوہر سفر پہ گئے ہوئے تھے، کافی عرصے کے بعد واپسی تھی، گھر اطلاع ہو چکی تھی رات آنا ہے۔ شوہر کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب ماں ہے تو سوچا کہ اگر میں آتے ہی بتاؤں گی تو سفر سے واپس آئے ہیں، بہت دنوں بعد آئے ہیں تو پریشان ہو جائیں گے۔ بچے کو چارپائی پہ لٹا دیا، اوپر چادر ڈال دی۔ شوہر آئے، ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، بچے کا حال پوچھا، کہا اطمینان میں ہے۔ ایمان والا تو مرنے کے بعد اطمینان میں ہی ہوتا ہے نا۔ اس کے بعد کھانا وغیرہ کھایا، پھر میاں بیوی نے، ایک شوہر نے ملاقات کرنی تھی، باقاعدہ ملاقات بھی ہوئی۔ جب صبح ہو گئی تو ان خاتون نے کہا، پوچھا ایک مسئلہ، اگر کوئی امانت ہمیں دے اور وہ اپنی امانت واپس لینا چاہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امانت واپس دینی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا اور آپ کا بچہ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت تھی، آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے اللہ نے اس امانت کو واپس اپنے پاس بلا لیا، یہ سو نہیں رہا، اس کی لاش ہے، یہ میرے بیٹے اور آپ کے بیٹے کی میت ہے، یہ آپ اس کو لے جائیے، تجہیز و تکفین کا انتظام کیجیے۔ وہ صحابی حیران ہو گئے کہ عورت ہو کہ اس کے اندر یہ جذبہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو جا کے سارا ماجرا عرض کیا۔ نبی علیہ السلام نے برکت کی دعا دی رات کی ملاقات میں۔ اللہ نے انہیں ایک ایسا بچہ دیا جو خوب عالم، مفسر، محدث بنا۔ کیا آج کے ماحول میں کوئی عورت ایسا تصور بھی کر سکتی ہے؟ ہم کسی سے ایسی امید بھی رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ایک عام صحابیاں ہیں،
اہل بیت کی مستورات کا درجہ تو ان سے بہت بلند. یہ شیر دل لوگ تھے، یہ تھے جن کے بارے میں کہا جائے گا کہ نہ بکنے والے نہ جھکنے والے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.